طویل الزندین بازو لمبے، سائل الاطراف انگلیاں لمبی، رحب الراحہ ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین یہ گوشت پر ہتھیلیوں کا اور پاؤں کے اوپر کا گوشت پر، مسیح القدمین اور آپ کے پاؤں کے اوپر ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، مسیح القدمین جیسے تیل لگا ہوا ہو، سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر تھا، یہ نہیں کہ پیٹ ایک طرف جاتا ہو اور آدمی دوسری طرف جاتا ہو۔ کتنے لوگ ہیں خود اکیلے کو دیکھ لو، پیٹ ایک طرف جاتا ہے اور خود دوسری طرف جاتا ہے۔ تو میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور اشر الذراعین یہاں کلائیوں پر تھوڑے تھوڑے بال تھے، ہلکے ہلکے بال تھے، والمنکبین کندھوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، انور المتجرد باقی سارا جسم چمکتا ہوا صاف ستھرا شفاف شفاف شفاف۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے، انگلی کے اشارے سے کبھی نہیں بلایا، ہاتھ پورے کا اشارہ۔ کبھی کسی کا نام اسٹیج سے لے کر اسے یہ سیاستدان بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے دے تباہی کر دیتے، میرے نبی نے کبھی ممبر پر کسی کا نام لے کر رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کا نام لے کر رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کا نام لے کر اس کو برا بھلا نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی نے آپ کا جگر چاک کر کے رکھ دیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برائی کی تہمت لگا دی اور آپ کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی۔ آپ نے ممبر پر صرف اتنا کہا، کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت دکھ دیا ہے، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حکم کیجئے، میری قوم میں سے ہے تو ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور کسی اور قوم میں سے ہے تو اس پہ میں حملہ آور ہوتا ہوں۔ سب کو پتا تھا کہ یہ بیٹھا ہے عبداللہ بن ابی، لیکن آپ نے نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا یہی ہے، لیکن آپ نے اس حد تک سطر پوشی سے کام لیا، اس حد تک سطر پوشی سے کام لیا کہ آپ نے اتنے ننگے مجرم کو بھی ممبر سے نام لے کر نہیں فرمایا، بس اتنا کہا، کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں، زندگی بھر زبان پہ نام نہیں آنے دیا۔ ایک منافق زید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوتے، کہا یا رسول اللہ میں منافق ہوں، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان یہاں ہے اور نفاق یہاں ہے۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہ اللہ اس کے ایمان، اس کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ اور بھی منافق ہیں، ان کے نام بتاؤں؟ کہ نہیں، میں کسی کے نام نہیں جاننا چاہتا، تیری طرح اگر ان کے دل میں آ گیا تو آ کے توبہ کر لیں گے، میں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ ستاری 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 کبھی یوں نہیں کیا، ہمیشہ ایسے کرتا۔ مجلس میں اب چوکڑی مار دو، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو آپ اپنے ایک آپ کے جسم کی ایک بے ساختہ، میرے سامنے کو آپ کے جسم کی ایک بے ساختہ حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے رہتے، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت۔ میں کھڑے ہو کے بتا دوں، میں پوری شکل بتا رہا ہوں کہ میرا نبی کیسے کرتا ہے۔ یہ آپ کے بیٹھنے کی شکل تھی، اور یہ آپ کے باتوں، ویسے تو چپ بیٹھے تھے تو آپ بیٹھے تھے، لیکن جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ یوں شروع کرنا کرتے، یہ آپ کی حرکت ہے، ایسے کرنا گفتگو کرتے ہوئے۔ گفتگو کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اور اس کو آپ ایسے ایسے فرماتے تھے، ایسے ایسے، یہ آپ کی ہے مستقل۔
یوں آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے آپ کو کسی نے پکارا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے، کہتے تھے جی فرمائیے۔ پھر آپ کو ادھر سے کسی نے پکارا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے، حالانکہ اتنا کافی ہے، آپ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ اقبل بے وجہ ہی آپ پورا اس کی طرف متوجہ ہو کر پھر کہتے جی فرمائیے۔ آپ کو ادھر سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے ہوتے کہتے جی فرمائیے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، یہ میرے نبی کے اخلاق۔ چچا کا قاتل آیا کہ جاؤ معاف کیا، بیٹی کا قاتل آیا کہ جاؤ معاف کیا۔ اب تم لوگ کہتے ہو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم مظلوم کبھی بھی اس پہ خزاں نہیں آتی، مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی، اور ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی۔ مظلوم کبھی خزاں کا شکار نہ ہو اور ظالم کبھی بہار نہ دیتے۔ اگر کائنات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہے تو یہی دستور قیامت تک چلے گا۔ چند دن اللہ ظالم کو مہلت دیتا چلا آیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کب تک ظالم غرائے گا اور کب تک ظالم اپنے ظلم پر رہے گا؟ کیا موت نہ آئے گی؟ کیا موت پیچھے نہیں ہے؟ کیا موت پیچھے نہیں؟ اور کب تک مظلوم کی آنکھیں چلیں گی؟ کیا قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا میرا رب حساب کو نہ آئے گا؟ کیا جنت مہک نہیں رہی؟ کیا جہنم بھڑک نہیں رہی؟ کیا اللہ غافل ہو گیا ہے یا اللہ سو گیا ہے؟ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ تو میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے۔ کوئی آپ سے کہتے یا رسول آپ سے بات کرنا، ادھر سے آ کہتا تو آپ ایسے ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو لمبی کرتا مختصر کرتا آپ یوں نہیں ہوتے تھے۔ وہ ادھر سے بات آپ سے کرتا تو آپ یوں کے بیٹھ جاتے۔ وہ لمبی کرتا چھوٹی کرتا آپ یوں نہیں ہوتے تھے۔ نہ یہ کہتے تھے بھی ذرا مختصر کرنا میں مصروف ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے اور سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑتے تھے اور کونی سیدھی کونی یہ ایسے ران میں رکھتے تھے اور یہ آپ کے غم کی نشانی کے ابیوں ڈرتے تھے۔ یہ آپ کے غم کی نشانی تھی، اللہ کا نبی غمگین ڈرتا تھا۔ اور آپ کا غصہ کیا تھا؟ آپ کا غصہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا غصہ، آپ غصے ہو گئے، سہیل میں غصے ہو گئے تو ادھر سے سہیل آیا، اب آپ ناراض ہو گئے تو آپ کی ناراضگی کا اظہار صرف اتنا ہوتا تھا، ادھر سے ابو ہریرہ آئے تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ بس یہ آپ کی بڑی سے بڑی ناراضگی تھی۔ ادھر سے انس آئے اور آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں تو آپ نے انس کو دیکھا تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ بس اس سے زیادہ آپ کے غصے کا اظہار نہیں تھا۔ اور آپ زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے،
من تقم لنفسه ولا ينتصر لها، زندگی بھر کبھی اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے۔ اگر ابو ہریرہ پہ ناراض ہوئے ہیں تو کوئی اور وجہ ہے اس کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پورا۔ اب ابو ہریرہ نے جہاد کی ترغیب سنی مسجد میں، آ کے گھر میں ہتھیار سجانے لگے۔ ماں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہا میں بوڑھی ماں، مجھے اکیلی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کہا ہاں میں جا رہا ہوں۔ کہنا مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جاؤ، میں تیرے بغیر میرا کون ہے؟ کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں۔ تو ماں